اب 8واں پارہ شروع کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف تمام فرشتوں کو نازل کرتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بات کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم ان کے سامنے جمع کر دیتے ہر چیز، قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان والے نہیں ہوتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہوتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان کے جاہل لوگ ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن، نبیوں کا دشمن خود خدا بناتا ہے، نبیوں کے دشمنوں کو خدا بناتا ہے. تو اب نبی کا جو مظہر ہے اس کا بھی دشمن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مظہر حسین، کیا مظہر احمد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں ہاں. شیاطین الانس والجن، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن. کون دشمن؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیاطین اور جنات میں کے شیاطین نبیوں کے دشمن ہوئے. یوحی بعضهم الی بعض، ان کے بعضوں کی طرف وحی کرتے ہیں. زخرف القول غرورا، زخرف القول بات کی خوشنما باتیں، غرورا دھوکہ دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کے رب نے چاہا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، بس اے حبیب آپ چھوڑ دیجئے ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَخْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے اور وہ کما لیں گناہ جن کو وہ کمانے والے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے سوائے کسی اور کو حکم بنا لوں، منصف بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے خدا جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب تفصیل رکھنے والی. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ اتری ہوئی ہے اے حبیب تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی کے اعتبار سے اور انصاف کے اعتبار سے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں، اس کی بات اٹل ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے حبیب اگر تم، یا اے سامع، اے سننے والے، اگر تو پیروی کرے اکثر ان لوگوں کی جو زمین پر ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ گمراہ کر دیں گے تجھے اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کا علم گمان ہے، حقیقی علم نہیں ہے، ظن و تخمین ان کا علم ہے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ بس تخمینے لگاتے ہیں، وہ بس اٹکل چلاتے ہیں، اٹکل چلاتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے زیادہ واقف ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور میں سے، اس جانور کو جو جس پر اللہ کا نام لیا جائے. بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جو حلال جانور ذبح ہو اس کو کھاؤ.
ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، کیا ہو گیا تم کو، تم کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم کھاؤ، کہ تم نہ کھاؤ ان جانوروں کو، ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا، مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ان چیزوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں جن چیزوں کو کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ اس وقت تم کھا سکتے ہو حرام چیزیں بھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور اکثر لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر اسم کو بھی چھوڑ دو، یعنی جسمانی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، وباطنہ، اور قلبی برائیوں کو بھی چھوڑ دو، روحی برائیوں کو بھی چھوڑ دو، سری برائیوں کو بھی چھوڑ دو، ظاہر اسم کو بھی چھوڑ دو، باطنہ اسم کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، وہ اپنی کمائی کا صلہ پائیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ ان چیزوں کا گوشت، ان چیزوں کی کوئی چیز، اور ان جانوروں کی کوئی چیز جن جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دانستہ نہ لیا گیا ہو۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور بے شک وہ گناہ ہے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، اور یقیناً شیطان وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ لڑیں تم سے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو یقیناً تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي، کیا وہ جو مردہ تھا بس ہم نے اسے جلا دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس کی وجہ سے وہ جسے لے کے وہ لوگوں میں چلتا ہے، كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ ویسا ہو جائے گا، کیا وہ ویسا ہے جس کی مثال ہے اندھیریوں میں، لیس بخارج منہا، اندھیریوں میں ہے وہ اور وہ اندھیریوں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے مزین ہو گیا ان کا ہر عمل۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر قریے میں، ہر بستی میں اس بستی کے رہنے والے بڑے لوگوں کو، اس بستی کے سرداروں کو، مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ مکر کریں، فساد پھیلائیں اس بستی میں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، اور جب کبھی آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، اور جب کبھی آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم اس آیت کو ہرگز نہیں مانیں گے، حتی، یہاں تک کہ نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم دیے جائیں مثل اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ یہاں رسول اللہ پر ختم ہوا، پھر اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تو یہ دو اللہ کے اسم جلالہ ہیں، رسول اللہ یہاں وقف لازم ہے، پھر اللہ سے شروع ہو رہا ہے، تو اللہ اور اللہ، رسول اللہ کے اللہ پر اور اللہ شروع ہوتا ہے نا اس اللہ کے درمیان آپ جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ آیت یاد رکھ لیں، یہ سورۃ الانعام ہے، ولو اننا پارہ ہے، 8واں پارہ۔ تو عرض کر رہا تھا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، مجرب ہے، صوفیہ نے فرمایا، علماء نے فرمایا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ،
اب یہاں رک گئے، اب دعا کر لینا، پھر اس کے بعد شروع کرنا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے زیادہ کہ کہاں رکھے وہ اپنی رسالت کو۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی مجرم لوگوں کو ذلت اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور شدید عذاب ان کے مکر کی وجہ سے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کیسا کر دیتا ہے، اس کے سینے کو بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضیقا، تنگ، حرجا، اور زیادہ تنگ، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھایا جاتا ہے مشکل سے آسمان میں۔ کذالک یجعل اللہ الرجز علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے پلیدی لا یؤمنون، جو قوم ایمان نہیں رکھتی اس پر۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہ اے حبیب تمہارے رب کا راستہ ہے مستقیمہ، سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً ہم نے تفصیل کے ساتھ آیتوں کو بیان کر دیا، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، عمر آباد میں جو دارالسلام ہے وہ نہیں، یہ دارالسلام یہ جنت ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے دارالسلام ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ ان کا دوست ہے، بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، ان سب کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، تو کہے گا یا معشر الجن، اے جنات، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے اولیاء، ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہمارے بعضوں نے ہمارے بعضوں سے فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یہاں تک کہ آ گئی ہماری اجل، ہماری موت جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، جو وقت تو نے مقرر کیا تھا، ہمارا آخری وقت وہ آ گیا۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ نے چاہا۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً اے حبیب تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ وکذالک، ربک بولنا خدا کو پسند ہے، اپنے حبیب کا رب کہہ کے خدا خوش ہوتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم سردار بنا دیتے ہیں، بڑا بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کا، بما كانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور اے انسانوں، الم یاتکم رسول منکم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تمہارے پاس؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ پڑھ کے سناتے تھے تم پر میری آیتوں کو۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، تو وہ جنات اور انسان بولیں گے ہم گواہ ہیں، آئے تھے ہمارے پاس، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر ہم گواہ ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے۔ ہائے ہائے، یہ دنیا ہی دھوکے میں ڈالنے والی ہے، دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور
وہ گواہ ہو گئے اپنے نفسوں پر انہم کانو کافرین کہ وہ کافر تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب قریوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. بظلم، ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اور اس کے اہل غافل ہوں. یعنی قریوں کو جب تک قریے والے علم نہ رکھتے ہوں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہلاک نہیں کرتا. جب ان کو علم مل جاتا ہے اس وقت ہلاک کرتا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد بادشاہ بنائے ما یشاء، جسے چاہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تم کو دوسری قوم سے پیدا کیا. یہ قوم جو بیٹھی ہے نا، یہ کسی اور سے تھے. ایک 50 سال پہلے ان کے باپ بیٹھے تھے، دادے بیٹھے تھے، اب وہ چلے گئے یہ بیٹھے ہیں، اب یہ چلے جائیں گے ان کے بچے بیٹھیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے ان کے بچے بیٹھیں گے، سب آئے ہیں جانے کے لیے. ان یشاء یذھبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو تم کو لے جائے گا، اور تمہارے بعد جسے چاہے گا اسے لائے گا. جس طرح تم کو دوسری قوم سے پیدا کیا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، تم جس قیامت کا وعدہ دیے جاتے ہو وہ آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہیے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہوں پر، اپنے مکانوں میں. انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو تم عنقریب جان لو گے کہ کس کے لیے ہے عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، کس کے لیے ہے پچھلا گھر، تم جان لو گے. انہ لا یفلح الظالمون، بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. وجعلوا للہ ما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا، حرث کھیتیوں میں سے اور انعام اور چوپایوں میں سے نصیبہ حصہ. انہوں نے اللہ کا حصہ نکالا، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ جانور اللہ کے حصہ ہے، یہ کھیتیاں اللہ کے ہیں، یہ بول کر پجاریاں خود کھا لیتے. بس سمجھ میں، یہ مندر کی گائے ہے، یہ معبد کی یہ بول کے کون کھاتے؟ وہ خود کھا لیتے، دوسرے نہیں کھانا بول کو اللہ کا نام لگا دیتے. اللہ فرماتا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور کہہ دیتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اپنے زام سے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے لیے ہے، ان کے ساتھیوں کے لیے ہے، مار کے کھانے والوں کے لیے، وہ تو ان کا ہی ہے. اور جو اللہ کے نام کا وہ بتاتے ہیں وہ بھی یہی کھا کے مر جاتے ہیں. فلا یصل الی اللہ وما فهو یصل الی شرکا، جو ان کا ہے، ان کے ساتھیوں کا ہے، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا نام کا ہے وہ بھی ان کے ساتھیوں کو مل جاتا ہے. سا ما یحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہیں، بڑے برے فیصلے کرتے ہیں یہ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اسی طرح مزین کر دیا اللہ تعالیٰ نے لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکوں میں سے اکثر مشرکوں کے لیے اللہ نے مزین کر دیا ان کی اولاد کو قتل کرنا. شرکاؤہم، ان کے شرکا نے، اللہ نے نہیں. زینہ کا فاعل شرکا ہے، ان کے شرکا نے مشرکین کے اکثر لوگوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر دیا. لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں.
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو ان پر ملتبس کر دیں، ان پر مشکوک بنا دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ایسا نہ کرتے وہ، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ انعام ہیں، چوپائے ہیں، اور یہ کھیتیاں ہیں حجر، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، یہ بہت معظم چیزیں ہیں، یہ کھیتیاں اور یہ چوپائے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، لیکن جسے ہم چاہیں۔ کون کہتے ہیں؟ یہ بت پرست، بزعمہم، اپنے زعم سے، وانعام حرمت ظہورها، اور بہت سے انعام جن کی پیٹیں حرام کر دی گئیں، یعنی ان پر بیٹھنا حرام کر دیا گیا۔ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور بہت سے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹی بات باندھتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو بدلہ دے گا عذاب کا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور انہوں نے کہا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، ان چوپایوں کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے۔ ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر مردار ہو تو اس میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا ان کو۔ انہ حکیم علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً نقصان اٹھانے والے بنے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے انہیں دی، اللہ پر افتراء باندھتے ہوئے، جھوٹی بات باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، تحقیق وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیے باغات، معروشات وغیر معروشات۔ معروشات کسے کہتے ہیں؟ جن کے منوے ہوں، وہ باغات جن کے منوے ہوں، انگور کا منڈوا بولتے ہیں نا، منڈوا۔ معروشات وغیر معروشات، چھت رکھنے والے باغات، منوے دار باغات ہیں بہت سے باغات کے، وغیر معروشات، اور غیر منوے والے باغات۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور اور کھیتیاں مختلفاً اکلو، ان کے کھانے ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ پھل اللہ نے پیدا کیے تو ان کے ذائقے مزے الگ الگ ہیں، انگور کا مزہ الگ ہے، انار کا مزہ الگ ہے، انناس کا مزہ الگ ہے، موز کا مزہ الگ ہے، سب مزے رمضان میں لے لیتے ہیں، کچھ بولتے نہیں۔ ہاں، اللہ کو یاد کرو، شکر ادا کرو، الحمدللہ بولو۔ والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہ ہم وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے رنگ میں اور شکل میں ملنے والے، غیر متشابہ اور نہ ملنے والے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھاؤ اس کے پھل میں سے، کھاؤ ان درختوں کے پھلوں کو جب پھل آ جائیں ان درختوں میں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب تم کاٹو تو اس کا حق ادا کرو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مسرف لوگ، اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور بہت سے ایسے جانور ہیں جو حمولہ ہیں، بار برداری کرتے، وفرشا، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، وفرشا، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، بچ جاتے ہیں زمین پر۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ، اور شیطان، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کو فالو مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ضان
سے دو اور ماذ سے دو. قل الذکرین حرم ام الانثیین. اے حبیب تم سوال کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان ذکرین کو دو مردوں کو حرام کیا, دو نروں کو حرام کیا, یا دو مادوں کو حرام کیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا جن پر دو ماداؤں کے پیٹ یا رحم مشتمل ہوئے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین, مجھے اپنے علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور ابل یعنی اونٹ سے ایک جوڑا اور گائے سے ایک جوڑا. ختم ہو جائے گا نہیں کیا پوچھتے ہیں؟ ہو جائے گا ختم. ومن البقر اثنین, ہر چیز ختم ہو جائے گی بابا, سبھی ختم ہو جائیں گے تو یہ تفسیر کیا رہے گی؟ ومن الابل اثنین, ارمنیلے مرچر والیلے, ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اور پوچھا تو بھی کس سے پوچھا؟ انہیں بھی وہ انتظار میں ہے, اس سے پوچھا. ومن الابل اثنین, ظالم نے کس ادا سے مجھ کو بلا کے مارا. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور اونٹوں میں سے ایک جوڑا اور گائے میں سے ایک جوڑا. قل الذکرین حرم ام الانثیین. راسخ شاہ صاحب سے پوچھنا تھا نا کہ نہیں پوچھا, کیونکہ تو انہوں صبح تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ومن الابل اثنین آیا بہت زمانے کے بعد, کئی برسوں کے بعد نظر آیا, حالانکہ اس کے گھر کے اوپر چڑھا میں. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور اونٹ میں سے ایک جوڑا اور گائے میں سے ایک جوڑا. قل الذکرین حرم ام الانثیین. اے حبیب تم پوچھو کہ کیا دو نروں کو حرام کیا یا دو مادوں کو حرام کیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, کیا جس پر ارحام انثیین پیٹ ماداؤں کے مشتمل ہوئے انہیں حرام کیا؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا, کیا تم جب اللہ نے ان باتوں کی تاکید کی تھی, وصیت کی تھی, تم گواہ تھے اس وقت, حاضر تھے, موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس شخص سے زیادہ کون زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی باتیں بنائے. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, یقیناً اللہ تبارک و تعالی قوم ظالم کی ہدایت نہیں فرماتا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ. اے حبیب تم فرماؤ کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف ہوتی ہے, محرمن کسی چیز کو حرام, علی طاعم کسی کھانے والے پر, یطعمہ جسے وہ کھائے, الا ان یکون میتۃ سوائے اس کے کہ وہ ہو کھائی جانے والی چیز مردار, او دمم مسفوحا, مردار چیز حرام ہے, دم مسفوح بہنے والا خون حرام ہے. بہنے والا خون کھاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے داماد کے گھر میں بہنے والا خون بازار سے لا کے پکا کے کھاتے ہیں. آپ لوگ کوئی کھاتے ہیں تو اردو بولنے والے, ٹیمل بولنے والے مسلمانوں, یہ بازار سے گائے کا اور کس کس کا معلوم نہیں بہتا خون سنا کہ ملتا ہے, خسائی دیتے ہیں خصاب لوگ, وہ لا کے ساپڑ کڑا دم مسفوح بہتا خون وہ لا کے پکا کے کھاتے ہیں. اب وہ کھانے والا حرام کھائے گا. دیکھو جو لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا وہ حرام کام کروائے گا. یہ بات ذہن میں رکھو. آج ہمارے اسلاف سے ہم کیوں دور ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف عقل حلال پر بہت زور دیتے تھے, بھوکے رہ جاتے تھے, حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے. آج ہم حلال اور حرام کی تمیز کھو چکے ہیں, بھول چکے ہیں فرق حرام اور حلال کا. جو آیا کھا گئے, جو آیا کھا گئے, بچے سے زیادہ نادان بن گئے. جو چیز ملی اٹھائی منہ میں رکھ لی. تو یہ حال ہو گیا. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو بندگان خدا, تو وہ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو وہ حرام کامی, حدیث میں ہے, جو گوشت حرام غذا سے پیدا ہوگا بنے گا وہ حرام کامی کروائے گا. تو بندگان خدا, آج کیوں گناہ زیادہ ہیں؟ کثرت سے مسلمانوں میں گناہ گاریاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان سود کھا رہا ہے.
مسلمانوں سے مسلمان سود لے رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان سود دے رہے ہیں، اور سود کھا رہا ہے کون؟ سود کون کھا رہا ہے؟ امام سود کھا رہا ہے، مؤذن سود کھا رہا ہے، پیر سود کھا رہا ہے، خلیفہ سود کھا رہا ہے، مرید سود کھا رہا ہے، مرشد سود کھا رہا ہے، مولوی سود کھا رہا ہے، مبلغ اسلام کہلانے والا سود کھا رہا ہے۔ حرام کی کمائی کھاؤ گے تو حرام ہی کرو گے، حرام غذا تم کو حرام کرائے بغیر نہیں رہے گی۔ سید کی اولاد، مرشد کی اولاد، مومن کی اولاد، پرہیزگار کی اولاد زنا کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، جاسوسی کر رہی ہے، غلط کاری کر رہی ہے، خدا کے خوف سے بے نیاز ہے۔ وجہ کیا؟ باپ تو اچھا ہے، بیٹے نے حرام کا مال کھایا ہے، حرام لقمہ کھایا ہے۔ آج اسی لیے خوف خدا نابود ہے، ہمارے دلوں سے دور ہو چکا ہے۔ تو بندگان خدا اپنی جانوں پر رحم کرو، بھوکے رہو، لقمہ حلال کھانے سے پرہیز کرو، اور حرام کماتے ہیں، حرام لا کے نذرانہ دے رہے ہیں پیر صاحب کی خدمت میں۔ بڑے بڑے نذرانے آئیں تو پیر صاحب کو پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی کیسا پیسہ ہے یہ؟ حد سے زیادہ دے رہا ہے تو نذرانہ، کیسے آ گئے پیسہ؟ اتنا دھن تیرے پاس کیسے ہے؟ تو بندگان خدا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اکثر وہ لوگ تو محفوظ ہیں جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ بھی جو ہے لے کے جب نکلتے ہیں تو بہت سا پیسہ وہ گورنمنٹ کچھ ملا کے دیتی ہے، وہ لیتے ہیں تو یہ جائز سمجھ کے لے لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ سود سے بچنا تو بہت مشکل ہے اس دور میں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں لقمہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دل دکھتا ہے، اور لوگ جو ہے پیسہ نظر آ گیا تو پھر اب سوچتا نہیں کوئی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے بندو اپنی جانوں پر رحم کرو۔ 2 دن کی زندگی، اس لیے پیسہ کتنا، ایک انسان کو کتنا پیسہ چاہیے؟ بات سمجھ میں آئے؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم اپنی بیویوں، اپنی عورتوں، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز کھو کے پیسہ جما رہے ہیں، پیسہ حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ پھر روزہ دار ہیں، پھر نماز کی پابندی ہے، پھر تسبیح ہے، کھٹاکھٹ چل رہی ہے تسبیح، کاہے کی تسبیح؟ جو معاملات میں سیدھا ہے وہی سیدھا۔ نماز تو سبھی پڑھ لیتے، پیسہ نظر آئے سوچے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لوں یا نہ لوں، جو رک جائے اور سوچے تحقیق کر کے لے تو وہ اللہ والا۔ نہیں، نوٹ آئی تو لے کے جیب میں چھوڑتا ہے پیر زادہ، پیر، مولوی، مرشد زادہ، وہ پوچھتا نہیں کہ کیا ہے پیسہ، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو دم مسفوح کھانا حرام ہے۔ مجھے کیا کروں، دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیان کر دیتا ہوں آپ حضرات کو، حالانکہ وقت نہیں ہے، مجھے تفسیر کرنا ہے، اور لوگ کیمرے کی طرح بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے، ایک نہیں پورے کیمرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کتنی تفسیر کی ہے، کتنا چلے گا، کب تک ہوگا، کیا ہوگا، کدھر ہوگا۔ او دم مسفوحا او لحم خنزیر، اور لحم خنزیر حرام ہے۔ فإنہ رجس، پس یہ ناپاکی ہے، پلیدی ہے۔ او فسق، او فسقا، یا فسق کے طور پر کوئی چیز نہیں کھانا چاہیے۔ اہل لغیر اللہ بھی، وہ فسق کیا ہے؟ وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے۔ بسم داؤد علیہ السلام بول کے ذبح کرا ایک آدمی جانور کو، وہ جانور حرام۔ بسم سیدنا خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بول کے ذبح کیا، جانور وہ کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے، پھر بھی غصے سے دیکھتا ہے ایک آدمی۔ کیا کروں بابا؟ فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، پس جو مستر ہو گیا غیر باغ، باغی بنے بغیر، ولا عاد، اور عادی بنے بغیر، حد سے گزرنے والا بنے بغیر، فإن ربک غفور رحیم، پس آپ کا رب بے شک بہت مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے ہر
ناخن رکھنے والا جانور حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اور گائے اور غنم بکرا حرمنا علیہم شحومہما, ان دونوں کی چربیاں ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی مگر ہمارے لیے حلال. لیکن ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ چربی مت کھاؤ, کولیسٹرول بنے گا. کیوں بنے گا؟ خالی کھاتا ہے, نماز بھی پڑھتا نہیں, روزہ بھی رکھتا نہیں, بیٹھا ہے پیٹ بڑا ہو گیا, کھا رہا ہے, کیا ہوگا؟ کولیسٹرول نہیں بنے گا تو کیا یہ خود کولیسٹرول بن گیا؟ کیا ہے؟ جاگو رات میں کولیسٹرول گل جائے گا, قرآن پڑھو کولیسٹرول گل جائے گا. جہاں بیٹھے لڑک گئے تو کیا ہوگا؟ کولیسٹرول, تم ہی کولیسٹرول بن گئے. کیا ہے یہ؟ روٹیاں کھا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے صاحب؟ کیا بھائی کون کھاتے؟ کھانے والوں کو دیکھا صاحب میں افطار میں کھایا سچ ہوگا کیا بھائی؟ جاتا نہیں, لے ساپڑی چھوڑ پکا رہا, تو پھر یہ کھانا کیا کھاتا؟ اور عمر کیا؟ 70 پر 5 سال. کیسا کھاتا ہے, کیسا ہضم کرتا ہے؟ میرا خدا تو جانتا ہے, مجھے کیا مرد. یا اللہ, کولیسٹرول نہیں آیا تو کیا ہوں گا رے بھائی؟ کم کھاؤ, اتنا کھانا ضرور, اتنا تھوڑا سا گئے تو بس ہے. کیا تم کو جنگ لڑنا جانا ہے؟ جنگ لڑنے جانا تو کھانا کھانا. اب ایک صاحب بہت غصے میں بیٹھے, یہ سب باتیں کی ضرورت کیا ہے, تفسیر کرتے چلے جاؤ, معاف کریں. عرض کر رہا تھا ہم نے ان پر چربی حرام کر دی. الا ما حملت ظہورہما, مگر ان کی پیٹوں پر جو چربی لگی ہوئی ہو وہ کھا لے سکتے ہیں. او الحرایا او مختلط بعظم, یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی ہو وہ کھا لے سکتے ہیں. ذالک جزیناہم ببغیہم, ہم نے یہ بدلہ دیا ان کو ان کی بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقیناً ہم سچے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یقیناً ہم سچے ہیں. اللہ تو سچا نہیں تو کون سچا ہے؟ تو ہی سچا. ہم میں اگر سچ ہے تو وہ تیرا پرتو ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, اور اگر اے حبیب یہ تمہیں جھٹلائیں ہیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب رحمت واسعہ رکھنے والا ہے, بڑی رحمت رکھنے والا ہے. تم مجھے جھٹلا رہے ہو, اس کے باوجود تم کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. حبیب مکرم کو نہیں مانتا, اس کے باوجود اس کافر کو کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ, پلا رہا ہے. کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ مجھے نہ ماننے والوں کو بھی نواز. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آخرت میں قوم مجرمین سے دور ہونے والا نہیں. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا, مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے. وَلَا آبَاؤُنَا, اور ہمارے باپ بھی شرک نہ کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ, اور ہم کوئی چیز حرام نہ کرتے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے والے لوگوں نے. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا, یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھا انہوں نے. قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا, اے حبیب تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم نکالو ہمارے لیے. إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, یقیناً تم گمان کی پیروی کرتے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور نہیں ہو تم مگر اٹکل چلانے والے. تم کیا چلاتے ہو؟ اٹکل چلاتے ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ, مکمل حجت. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چاہا ہوتا تو تم سب کی ہدایت کی ہوتی. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا, اے حبیب تم فرماؤ کہ بلا لاؤ اپنے شہیدوں کو, اپنے گواہوں کو. الذین یشہدون, جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا, کہ اللہ نے اس بات کو حرام کیا, اس چیز کو حرام کیا. فإن شہدوا فلا تشہد معهم, اگر وہ گواہی دیں تو آپ اے حبیب ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا, اور آپ پیروی نہ کریں ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون, اور ان لوگوں کی جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر. وهم بربهم یعدلون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے ساتھ بتوں کو برابر مانتے ہیں, بت اللہ کے برابر نہیں سمجھتے ہیں.
قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اے حبیب تم فرماؤ کہ آؤ میں تم پر پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ان چیزوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی حرام چیز کیا ہے کہ تم اللہ کا شریک کسی چیز کو نہ بناؤ۔ سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے؟ شرک۔ اللہ کے برابر کسی چیز کو نہ سمجھو، اللہ کے جیسی کسی چیز کو نہ سمجھو، کسی چیز کو معبود نہ سمجھو، یہ ہے شرک، اس سے بچو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ برائی کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو پاورٹی کے خوف سے، افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے، ہم تم کو بھی دیں گے۔ تم کو 7 بچے ہو گئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے 7 بچے ہیں۔ کل میرا ایک دوست آیا، 27 برس پہلے کا دوست، 27 سال کے بعد آیا آگے کہا ہماری مدد کیجئے۔ مجھے ایک صاحب نے 8 لاکھ روپے کا دھوکہ دے دیا، لے گئے میرے پاس سے، میں نے 4 لاکھ چکا دیے، 4 لاکھ لوگوں سے لے کے میں نے 8 لاکھ روپے دے دیے، لے کے بھاگ گیا وہ، 4 لاکھ خرچ دے دیا، اب 4 لاکھ باقی ہے، آپ مدد کیجئے۔ تو میں نے کہا میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا مدد کروں گا۔ میرا دوست پرانا آیا ہے، 27 برس پہلے ملا تھا، اب مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، 2 بچے بتائے۔ پوچھا تمہارے کتنے بچے؟ کہا میں بولوں اپنے بچے؟ کہا بولو۔ کہا کہ آپ سن سکیں گے؟ میں نے کہا اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ بولیے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا کہ میری عمر کے اور میرے ساتھیوں میں کسی کے اتنے بچے نہیں جتنے میرے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنے بچے ہیں آخر؟ کہا کہ میں نے 7 بچے۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، میں نے کہا 7 بچے، اور لڑکیاں کتنی؟ 4 لڑکیاں، لڑکے 3۔ ہاں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 لڑکوں والا، اور اسے لڑکے، دونوں کے دونوں لڑکے، دونوں لڑکے والا، 4 لڑکیاں 3 لڑکے جس کے پاس ہیں اس کے پاس مدد لینے آیا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ تو لڑکے جس کے پاس زیادہ ہوں گے، اولاد جس کی زیادہ ہوگی، وہ دینے والا بنے گا۔ مگر کہاں عمل ہے؟ جس سے پوچھے کتنے بچے؟ ابھی نہیں، شادی ابھی ہو کے 5 سال ابھی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد کیوں؟ ہمارے بیوی کا خیال ایسا ہی ہے، بیوی کا خیال۔ اور تمہارے کتنے بچے؟ 2 لڑکے۔ اس کے بعد نہیں، کیا ہوا؟ کاٹ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو چلتا ہے، مگر یہ سبحان اللہ بولنے والے ویسے نہیں، یہ تو ماشاءاللہ ہمارے ہی جیسے ہیں۔ یہ 2-3 کے سوا سب سبحان اللہ ہم جانتے ہیں۔ جس کے پوچھو ایک بچہ، آدھا بچہ نہیں ہے، یہ ایک آدھا بچہ نہیں ہے، اتنا تو یقین۔ پھر سب مولوی ہیں، سب پیر ہیں، سب متوکل ہیں، سب اللہ والے ہیں، سب اس سے مانگنے والے ہیں، لینے والے ہیں۔ ہاں کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ اللہ فرماتا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، اگر وہ ظاہر ہوں یا باطن۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جس نفس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وصیت کی ہے تم کو تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مال یتیم کے قریب نہ پہنچو، باللتی ہی احسن الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اس کے شباب تک پہنچ جائے، عقل آنے کی عمر تک پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو، کیل و میزان کو مکمل کرو، پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔
وَإِذَا خُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کہو تو تم عدل و انصاف کا دامن تھامے ہوئے رہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خرابت دار بھی رہے، غلطی پر رہے تو بول دو تو غلطی پر ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی تم کو وصیت کی ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بہت جلدی تقریر ختم ہونے والی ہے، ابھی تو کچھ اشارہ بھی نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ختم کر لوں گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں میں مت گھس جاؤ. وہ نجات پارٹی میں بھی چلے گئے، وہ اس میں بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کے تقریر سنیں، یہاں بھی جا کے تقریر سنیں، وہاں بھی جا کے تقریر سنیں، وہاں کا مزہ بھی چکے، یہاں کا مزہ بھی چکے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہر جماعت میں گھس جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو انتشار پیدا ہو جائے گا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما علی الذی احسن، مکمل بنا کے اس آدمی پر، اس شخص پر جس نے احسان کیا، جو نیکوکار ہوا. وتفصیلا لکل شیء، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت ہے اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہم نے موسیٰ کی کتاب کو ہدایت اور رحمت بنا کے نازل فرمایا، اور موسیٰ کی کتاب ہدایت اور رحمت بنا کے دی. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب اے حبیب جو ہم نے تم پر اتاری، اور یہ کتاب ہم نے اسے اتارا مبارک بنا کر. فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا، قرآن ہم نے اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یقیناً ہم سے پہلے کتاب اتاری گئی. یقیناً کتاب اتاری گئی دو جماعتوں پر، یہودیوں اور عیسائیوں پر ہم سے پہلے. عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنَّا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور اگرچہ کہ ہم وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور اگرچہ کہ ہم ان کے پڑھنے سے غافل تھے. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنزَلْنَا، اب جب قرآن آ گیا تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کتاب نہیں آئی. عیسائیوں کے لیے کتاب آئی اور عیسائیوں کی کتاب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہودیوں کے لیے کتاب آئی، وہ کتاب ہم نہیں سمجھ سکتے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم کہیں یہ نہ کہو کہ اگر ہماری طرف کتاب اترتی، ہم پر کتاب اترتی تو ہم عیسائیوں اور یہودیوں سے زیادہ ہدایت والے ہو جاتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے. وہدی ورحمہ، اور ہدایت بھی آ گئی اور رحمت بھی آ گئی. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو. وصدف عنہا، اور روکا اس سے. سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا، تحقیق جو بہکتے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں، جو روکتے ہیں ہماری آیتوں سے، ہم ان کو بدلہ دیں گے برے عذاب کا. بما کانوا یصدفون، ان کے دور کرنے سے، اللہ کی آیتوں سے جو دور کرتے ہیں، بہکاتے ہیں، اس کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں سوائے اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے. او یاتی ربک، یا آئے ان کے پاس ان کا رب. او یاتی بعض آیات ربک، یا آئے ان کے پاس آپ کے رب کی بعض آیتیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جب آپ کے رب کی بعض آیتیں ان کے پاس آئیں گی، آپ کے رب کی بعض نشانیاں ان کے پاس آئیں گی. لا ينفع نفسا ایمانها، کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جب وہ عذاب خداوندی کو دیکھ کے ایمان لائے گا.
لم تک ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو عذاب خداوندی کو دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، وہ عذاب خداوندی کو دیکھ کر، قیامت کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اگر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، جب تک قیامت نہ آئے اور قیامت کی جو خاص دلیلیں ہیں وہ نہ آئیں، اس سے پہلے جو ایمان لا لے اور ایمان اس کا ٹھیک ہو تو ایسا شخص اپنے ایمان سے فائدہ اٹھائے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے حبیب تم فرماؤ کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یقیناً جو لوگ فرقوا دینہم، اپنے دین کو، اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور خود ٹکڑیوں میں بڑھ گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، اے حبیب ان کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا اس کے لیے اس کی 10 مثالیں ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو گناہ کرے گا پس نہیں جزا ملے گی اسے مگر اس کے گناہ کے مثل، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے حبیب تم فرماؤ کہ یقیناً میرے رب نے ہدایت کی مجھے سیدھے راستے کی، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین قیم، سیدھا دین، ملت ابراہیم حنیف، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب تم فرماؤ ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ غور سے سنیں مظہر حسین صاحب، آپ تو تفسیر قرآن میں صرف رسول اللہ کی تعریف اور مدحت سننے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی، اے حبیب تم فرماؤ یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی پوری کی پوری، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ میری موت، میری زندگی، میری قربانی، میری نماز جنت کے لیے نہیں ہے، دنیا کی عیش و آرام کے لیے نہیں، جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے ہے۔ میری نماز کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے، میری عبادتوں کو، میری قربانیوں کو، میری زندگی کو، میری موت کو وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ مجھے عبادت کے بغیر بھی جنت میری ہے، ریاضتوں کے بغیر بھی ہر چیز میری ہے، دنیا کی ہر نعمت میری، آخرت پوری کی پوری میری، عبادتوں سے مجھے آخرت ملنے والی نہیں۔ نعمت جنت کا میں مالک ہوں، میں عبادتیں کر کے جنت کو کیا حاصل کروں؟ میں عبادت کرتا ہوں میرے رب کو خوش کرنے کے لیے، میری عبادت دیکھ کے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے میری عبادت ہے، اسے دکھانے کے لیے میری عبادت ہے۔ میری عبادت سے پہلے ہی جنت اس نے مجھے دے دی، جنت اس نے میرے نور سے بنائی، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے حبیب تم فرماؤ کیا اللہ کے سوائے میں کسی کو رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، اور وہ رب ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا جو رب ہے اسی کو میں بھی رب بناتا ہوں، میں رب بناؤں گا کیا اس کے غیر کو رب بناؤں گا؟ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، مگر اور نہیں کماتا کوئی نفس، کوئی انسان، مگر اس کی کمائی کا وبال وہی بھگتے گا، جو گناہ کرے گا گناہ کرنے والے ہی پر اس گناہ کا وبال ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک گناہگار دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جملہ سنو، جملہ سنو، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک گناہگار دوسرے گناہگار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک گناہگار دوسرے کی مدد نہیں کرے گا۔ جو نیکوکار ہوگا، جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، جو معصوم ہوگا، جو سید معصومین ہوگا، جو سراپا نیکی ہوگا، وہ
محمد الرسول اللہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، جنہوں نے گناہ کی ہوا بھی نہیں جسے گناہ کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ کیوں ہمارے گناہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ کیوں نہیں ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنے گا؟ ایک گناہگار دوسرے گناہگار کی مدد نہیں کرے گا، بس سمجھ میں؟ اسی لیے ہزاروں نیکوکاروں کو اللہ نے پیدا کر دیا اور ان نیکوکاروں کو حضور کے نور سے پیدا کیا تاکہ رحمت للعالمین کی جھلک ان میں آ جائے۔ وہ شفیع المذنبین کے نور سے سب پیدا ہوئے، غوث اعظم پیدا ہوئے، خواجہ اجمیری پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے تاکہ شفیع المذنبین کی ادا ان میں آ جائے اور حضور اور سب مل کے شفاعت کریں گے کہ تو گناہگار ایک میں اور شفاعت کرنے والے ہزاروں، تو یہ کیوں شفاعت کرنے والے؟ ان کو اللہ نے بے گناہ کیوں بنایا؟ ہم گناہگاروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، یعنی ہم گناہگاروں سے ہمارا بوجھ ہٹانے کے لیے اور ہم کو اللہ کے پاس سفارش کر کے ہمیں جنتی بنانے کے لیے۔ یہ آیت رکھ لے کے کسے ایڈجسٹ کرتا ہے؟ ہاں، ثم الی ربکم مرجعکم، ختم ہو گیا۔